خان صاحب نے جب مذاکرات کے دروازے بند کرنے شروع کر دیے نہیں کیے بند، اور آپ نہیں کیے لوگوں تھے کے بند، بھی جو روابط تھے نہیں کیے تھے بند۔ ان لوگوں سے جو طاقتور حلقے گنے جاتے ہیں وہ روابط بھی تڑوا دیے۔ گفتگو کا دروازہ حکومت نے بند کیا ہے، اور میں آپ کو اس پروگرام میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حکومت میں کچھ لوگ شاید چاہتے تھے کہ تصادم ہو۔ اچھا آپ آج آ گئے تاکہ یہ باتیں ذرا کلیئر ہو جائیں۔ گورنمنٹ میں کیسے مذاکرات دروازہ بند کیا؟ 22 تاریخ تو گزر گئی، 24 کو احتجاج شروع ہوا۔ شام کو مجھے گور صاحب کی کال آئی، میں کہا میرے ساتھ چلو پشاور۔ میں کہا یار آپ جاؤ، میں نے پشاور۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ یار مذاکرات کا بھی ایشو ہے ادھر، ہو سکتا ہے کہ مذاکرات ہوں تو ایسا نہ ہو ہم پھنس جائیں۔ پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک تھا بیرسٹر صاحب کا کہ اگر حکومت کوئی مذاکرات کرتی ہے تو اڈیالہ جانا یا حکومت سے بات کرنے کے لیے کسی کو ادھر ہونا چاہیے، تو ہی واز ہیئر، آئی واز ود ہم۔ 25 کو صبح ہم اڈیالہ پہنچے، گور صاحب اکیلے، سیف صاحب پہلے پہنچے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اڈیالہ پہنچ گئے، بٹ دے ڈنٹ الاؤڈ می۔ اگلے دن پولیٹیکل کمیٹی میں گور صاحب نے پوری بریفنگ دی ہے پولیٹیکل کمیٹی کو کہ خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ سنگجانی رکنا چاہتے ہیں اور 1-2 دن گفتگو ہوتی ہے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو 1-2 دن آپ رک جائیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے، لیکن تب تک شاید دیر ہو چکی تھی۔ بشرا بی بی تک اور جو علی امین خان صاحب تک چیزیں پہنچتی رہیں، وہ 25 تاریخ کو پہنچا چکے تھے۔ تو گوہر صاحب لیٹ ہو گئے پہنچاتے بات؟ نہیں، انہوں نے ان کو تو پہنچا دی تھی۔ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ اگلے دن ہوئی، میرے خیال میں ان کو اسی دن اس پہ پریس ٹاک کر دینی چاہیے۔ خان صاحب نے جب مذاکرات کے دروازے بند کرنے شروع کر دیے نہیں کیے بند، اور آپ نہیں کیے لوگوں تھے کے بند، بھی جو روابط تھے نہیں کیے تھے بند۔ ان لوگوں سے جو طاقتور حلقے گنے جاتے ہیں وہ روابط بھی تڑوا دیے۔ وہاں سے کہانی شروع کیجیے، مجھے کچھ بتائیے کہ وہ یہاں تک نوبت آئی کیسے ہے؟ آخری میری ملاقات اپنے لیڈر سے 15 نومبر کو ہوئی ہے، یہ ابھی 14 کو ان کی سسٹر نے اعلان کیا اس کا، جی بالکل ٹھیک ہے، احتجاج کا۔ ڈی چوک احتجاج کا۔ 15 کو اتفاق سے اندر جانے کا موقع مل گیا مجھے بھی، ساتھ میں سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اور چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب تھے، 1-2 وکیل اور بھی تھے وہاں۔ وقت کم تھا، 10-12 منٹ ہوں گے ہماری، کیونکہ اس وقت پروسیڈنگ بڑی کم تھی۔ خان صاحب سے پوچھا گیا گور صاحب نے کہ اسلام آباد کہاں آنا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، ڈی چوک آنا ہے، پشاور موڑ ہے، کشمیر ہائی وے جس کو اب سری نگر ہائی وے کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 14 میں جب ہم آئے تھے، 2014 میں ہم سری نگر ہائی وے، اس کو کشمیر ہائی وے کہتے تھے، وہاں ہم رکے تھے۔ خان صاحب نے کہا کوئی جگہ نہیں بتانی، اسلام آباد کا کہو، جب سب اسلام آباد پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر جگہ اسپیسیفائی کر دینا آپ۔ تو دوسرا جاتے جاتے میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب 24 ابھی دور ہے، کیونکہ 15 تاریخ کو میں بات کر رہا ہوں، اگر اس دوران ہماری لیڈرشپ سے کوئی رابطہ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے تو ان کو کیا جواب دیں؟ آپ نے کہا نا مذاکرات کے دروازے بند تھے۔ نو، خان صاحب نے کہا بالکل اگر کوئی بات ہونی ہے لیکن میرے سے ڈائریکٹ ہوگی، میرے سے بات ہوگی۔ جب یہ بات خان کی میں نے میڈیا میں جا کے باہر کی، خان صاحب کی، خان صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو میرے سے ڈائریکٹ ہوں گے، وہ ایک دروازہ کھل گیا مذاکرات کا، جس کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن چھوڑ کے پھر وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب اور گوہر صاحب خان صاحب کے پاس تشریف لائے، اس کے بعد ایپیکس کمیٹی میں گئے، اگلے دن پھر آئے گنڈا پور صاحب۔ تو کوئی نیگوسیشن یا کوئی گفتگو یا کوئی ڈائلاگ کہیں چل رہا تھا نا، جو ان کو 2 بار آنا پڑا۔ یہ جو بار جا کے میں نے بات کی، میری ایک عادت ہے کہ خان صاحب کی بات جو ہو من و ان بار کہہ دینی ہے، وہ ایک امانت ہے عمران خان کے اور اس کی قوم کے بیچ میں، کیونکہ پوری قوم 25 کروڑ تو اندر نہیں آ سکتی، تو جو ہم میں سے جو بھی گیا ہے یہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ گوہر کے لیے نہیں ہے، وہ راجہ صاحب کے لیے نہیں ہے، وہ بات علیمہ آپا کے لیے نہیں ہے، وہ بات قوم کے لیے۔ ہم تو بیچ میں سے جو بھی اندر چلے جاتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ وہ بات وہاں سے اٹھا کے قوم کو بتا آپ لوگ اور دیں۔ تو PDM جب یہ بات میں نے باہر جا کے کی، 2 باتیں کی، خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بات ہوگی تو میرے سے ڈائریکٹ ہوگی، تو اس سے ایک بات چیت کا دروازہ کھلا۔ دوسری بات جب میں نے یہ کی کہ خان صاحب نے کسی جگہ کا نہیں بتایا، یہ کہا ہے کہ اسلام آباد پہنچیں اور پھر لیڈرشپ میں گور صاحب یا راجہ صاحب، دونوں سیکرٹری جنرل اور چیئرمین، یہ بتا دیں گے کہاں آنا ہے۔ اس کے بعد اسی دن میرے پہ آن سلاٹ ہوا پاکستان سے باہر سے کہ یہ ڈی چوک سے منع کر رہا ہے۔ یار میرا کیا کام ہے ڈی چوک سے منع کروں یا بلاؤں؟ یہ پریروگیٹو خان صاحب کا ہے۔ جو خان صاحب نے ہماری لیڈرشپ کو میرے سامنے بتایا، میں نے آ کے بار بتا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد پہنچو، اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا، اور اگر کوئی گفتگو ہوگی تو ٹھیک ہے ہو، لیکن میرے سے ڈائریکٹ ہو۔ اب آپ نے کہا کہ گفتگو کا دروازہ بند ہم نے کیا، ہم نے نہیں کیا، گفتگو کا دروازہ حکومت نے بند کیا ہے، اور میں آپ کو اس پروگرام میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حکومت میں کچھ لوگ شاید چاہتے تھے کہ تصادم ہو۔ اچھا آپ آج آ گئے تاکہ یہ باتیں ذرا کلیئر ہو جائیں۔ گورنمنٹ میں کیسے مذاکرات دروازہ بند کیا؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے 14 کو علیمہ آپا نے اعلان کر دیا
खान साहब के हुक्म पे किया कि हमारा 24 को एहतजाज है, सब ने इस्लामाबाद आना है। बल्कि उस मुलाकात में 15 वाली में जो मेरी हुई खान साहब से, उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात खान साहब ने की कि पहले ये कहा गया था कि सिंध और बलूचिस्तान अपने अपने सूबों में एहतजाज करेगा, अगर आपको याद हो। खान साहब ने कहा नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं फैलानी, एवरीबडी हैज़ टू कम टू इस्लामाबाद। तो मैंने ये 3 बातें मैंने बार की थी उस दिन कि खान साहब कहते हैं कि सब इस्लामाबाद पहुँचें, किसी ने कहीं और नहीं जाना, ताकि सारा फोकस इस्लामाबाद पे हो। दूसरा, अगर कोई मुज़ाकरात होंगे तो मेरे से डायरेक्ट होंगे, और कोई जगह नहीं बताई, लफ्ज़ इस्लामाबाद यूज़ किया कि एवरीबडी हैज़ टू कम टू इस्लामाबाद। ये हो गया। फिर मेरे ख्याल में 21 तारीख को हाई कोर्ट इस्लामाबाद का ऑर्डर आया। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 इवेंट्स हैं जो आवाम के सामने आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि एहतजाज उन्होंने मना कर दिया कि ना करें, और अगर आपने कोई एक्टिविटी करनी है तो पहले एप्लीकेशन मूव करें। हम पे ये पाबंदी रखी, हुकूमत पे भी पाबंदी रखी कि हुकूमत हमें अब इंगेज करे। हुकूमत को कहा कि आप मुज़ाकरात करें, अगर आपको याद हो ऑर्डर। ठीक। जब ये ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, तो उस पर रात हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई। ये डिस्कस हुआ कि पहले तो हुकूमत की तरफ से पाबंदी थी, तो उस पर तो आप आ जाते हैं, आपके खिलाफ दफ़ा 144 लगा होता है, पर्चा शर्चा कट जाता है, अदालत से बेल हो जाती है। इस बार तो अदालत खुद कह रही है कि मत आओ। उस पर डिस्कशन हुई। पॉलिटिकल कमेटी में तमाम टॉप लीडरशिप है, मैं तो नया ही उसमें आया था। 15 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई, उसी दिन खान साहब ने मुझे पॉलिटिकल कमेटी में डाला है, वरना मेरा तो कोई नाम ही नहीं देता था हाँ फॉरवर्ड करने के लिए। हमारी शायद कुर्बानी कम थी बाकियों से, जो सारे उधर बैठे हुए थे वो सारे मेरे भाई हैं, लेकिन क्या हमारी कुर्बानी या हमारा वक्त इस जमात में कोई काम गुजरा है? हम भी 2 बातें बता सकते हैं, लेकिन चलो उस दिन खान साहब ने मुझे पॉलिटिकल कमेटी में खुद डाला। 15 नवंबर को, अभी खान साहब के हुक्म पे मैं डाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमस फैसला किया कि खान साहब को कल आप जाके इंगेज करें, यानी 22 तारीख को। 21 को मीटिंग हुई, 22 को आप इंगेज करें उनसे, और जुमे का दिन था, जुमे वाले दिन, कि आप जाएं और वहाँ उनसे मीटिंग कीजिए। उनके सामने ये सारी नई सूरत हाल रखी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही ऑर्डर आ गया है। फिर पॉलिटिकल कमेटी के हुक्म पे 5 बंदों के नाम मुंतखब हुए। अली मोहम्मद, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौर साहब, और साथ में रऊफ़ हसन साहब और सरदार लतीफ़ खोसा। हम 5 ने जाना था। टाइम हमारे लिए मोहतरम वज़ीर आला साहब ने, गंडापुर साहब ने लिया। 1 बजे का टाइम था हमारा खान साहब से मिलने का। कमेटी से नहीं मिलने दिया गया। ठीक है। जुमे की नमाज हमारी ज़ाया हुई उस दिन, और हमने मुल्क की खातिर सारी कुर्बानियाँ हैं, तो नहीं मिलने दिया। वहाँ हमारे एक मेंबर ने बात की कि शायद कोई फ़ैसला कर चुका है कि नहीं, इनको सबक सिखाना है, आने दो। इनको तो पता था ना हुकूमत को हम क्यों आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग और ये सारी बातें कोई खुफिया रहती हैं? अच्छा चले, मैं समझ। हमें नहीं मिलने दिया। दूसरा 22 तारीख तो गुजर गई, 24 को एहतजाज शुरू हुआ। तो 22 को जब ये मीटिंग हमारी नहीं होने दी, शाम को मुझे गौर साहब की कॉल आती कि आप किधर हो? मैं क्या, मैं इधर रेड जोन में पार्लियामेंट लॉजिस की तरफ कुछ पीटीआई के वर्कर्स को, साथियों को उतार रहा था गाड़ी से। मैं कहा उनको पहुँचाने आया। मैं कहा मेरे साथ चलो पेशावर। मैं कहा यार आप जाओ, मैंने पेशावर सारा दिन इधर अडियाला में सारा दिन उधर गुजरा है, भूखे प्यासे रहे। कहते नहीं आओ तो थोड़ा सा खिला भी देता हूँ। तो मैं उनके घर गया। वहाँ हमने मगरिब इकट्ठे पड़ी बाजमात, थोड़ा सा लंच लाइट सा खाना खाया। उन्होंने कहा पेशावर जाते हैं, वज़ीर आला साहब ने बुलाया कि इधर तो आप लोगों को नहीं छोड़ा, आओ उधर कोई इस पर मीटिंग करते लतीफ़ खोसा भी थे इस मीटिंग में, उधर पेशावर पहुंच गए थे। वो हमारे साथ नहीं थे, उनसे अलग पहले गए। गए। मैं और गौर साहब जब निकले, ये तब जब कंटेनर लगने अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहे अभी शुरू हो रहे थे। शुरू, बिल्कुल ठीक। ये 22 तारीख की शाम जुमा था गालिबन, या जुमा था ना? हाँ 22 तारीख हाँ, की जुमा शाम ही था, थी। जुमा ही। हम जब गए मोटरवे से आगे, तो बुरहान वो कट्टी पहाड़ी से आगे फिर ब्लॉकेज शुरू हुई। वो कुछ हमने क्रॉस कर लिया। मुझे बैरिस्टर साहब ने कहा कि यार मुज़ाकरात का भी इशू है उधर, हो सकता है कि मुज़ाकरात हों तो ऐसा ना हो फंस जाएं। मैं कहा नहीं, उसने बुलाया तो हमें जाना चाहिए पेशावर। तो एक जो जगह तो हमने क्रॉस कर लिया, लेकिन फिर आगे चर्च का एरिया मुकम्मल ब्लॉक था। वो चर्च के साथ फिर एक आता है उधर, फिर हम निकल गए। फिर वापस, क्योंकि जाने का मौका ही नहीं था, फिर पेशावर नहीं पहुंच सकते थे, आगे ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। वापस आ गए। उसके अगले दिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब खान साहब से मिलना है, 4 बंदों ने जाना है, और एहतजाज शुरू हो चुका था। क्योंकि जब हम वापस हुए उसके बाद तो ब्लॉक थे, हम तो केपी फिर जा ही नहीं सकते थे। ठीक, We were stuck here। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक था बैरिस्टर साहब का कि अगर हुकूमत कोई मुज़ाकरात करती है तो अडियाला जाना या हुकूमत से बात करने के लिए किसी को इधर होना चाहिए। तो ही वॉज हियर, आई वॉज विद हिम। 25 को सुबह हम अडियाला पहुँचे। गौर साहब अकेले,
سیف صاحب پہلے پہنچے تھے، مروت صاحب نے آنا تھا، مروت صاحب نے پھر کہا کہ انہوں نے ہکلا جا کے اپنے قافلے کو ویلکم کرنا تھا. میں اکیلا گھر سے نکلا، کوئی راستے ماستے بیچ میں سے، کیونکہ ایئرپورٹ روڈ پورا بلاک تھا اور ہر جگہ پولیس تھی. میں پیچھے وہ ذرا کالے شیشوں کا کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اڈیالہ پہنچ گئے، بٹ دے ڈنٹ الاؤڈ می. میں نے پوچھا گیٹ پہ، گور صاحب آئے ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتایا گیا کہ 2 گاڑیاں اندر گئی ہیں. کوئی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ ہمارا چیئرمین اندر گیا ہے کہ نہیں. میں 2 گھنٹے ویٹ کرتا رہا، اس کے بعد وہ باہر نکلے، گور صاحب باہر نکلے. میں 2 گھنٹے باہر روڈ پہ بیٹھا رہا. اگلے دن پولیٹیکل کمیٹی میں گور صاحب نے پوری بریفنگ دی ہے پولیٹیکل کمیٹی کو کہ خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ سنگجانی رکنا چاہتے ہیں اور 1-2 دن گفتگو ہوتی ہے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو 1-2 دن آپ رک جائیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے. لیکن تب تک شاید دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ہمارا قافلہ جو تھا جس میں گنڈا پور صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، بشرا بی بی صاحبہ بھی اس قافلے میں تھی، وہ اسلام آباد انٹر ہو چکا تھا اس وقت. پولیٹیکل کمیٹی کا ویو اس وقت بھی یہ تھا کہ کہیں بھی ہو باہر آپ رک جائیں. گوہر صاحب نے پیغام لیٹ دیا. گور صاحب شام تک اس میں بزی رہے. 25 کو جب ان کو صبح خان صاحب نے کوئی 11-12 بجے، میں ریفریز کر دیتا ہوں، بشرا بی بی تک اور جو علی امین خان صاحب تک چیزیں پہنچتی رہیں، وہ 25 تاریخ کو پہنچا چکے تھے. تو گوہر صاحب لیٹ ہو گئے پہنچاتے بات. نہیں، انہوں نے ان کو تو پہنچا دی تھی. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ اگلے دن ہوئی. میرے خیال میں ان کو اسی دن اس پہ پریس ٹاک کر دینی چاہیے تھی. اگر میرے سے وہ مشورہ کرتے باہر جب میں رکا تھا، اگر وہاں مجھے وہ بتاتے تو میں ان کو کہتا کہ یہاں پریس ٹاک کیجیے، بتائیے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنگجانی رک سکتے ہیں. تو اس میں ایک سپیس مل جاتی گفتگو کو بھی. اور جو ہمارے پنجاب کے قافلے نکل پڑے تھے، لیکن اس میں بہت سے لوگوں کو مسئلے تھے. راوی بلاک تھا، جیلم بلاک تھا، لوگ آ نہیں پا رہے تھے، قافلے تو آ نہیں سکتے تھے، لوگ اکا دکا. تو اگر ہمیں تھوڑا سا وقت مل جاتا تو پنجاب سے بہت سے لوگ 25 کو ہمیں پھر 26 کی رات کو ادھر جوائن کر جاتے. تو یہ اگر خان صاحب کا یہ میسج جو سنگجانی والا ہے، کیونکہ میں تو اپنے چیئرمین پہ ٹرسٹ کروں گا گور صاحب پہ. گور صاحب جب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو کہا تو ٹھیک ہے، کہا ہوگا. لیکن اب ان ساری باتوں کی ایک بات دیکھیں، یہ تو آپریشنل میٹرز ہیں. یہاں پہنچے، وہاں پہنچے، یہاں جانا تھا، ادھر جانا تھا. جو سب باتوں کی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدالت کا آرڈر بھی تھا کہ آپ ڈی چوک نہ آئیں، ہم آ گئے، اوکے آ گئے. لوگوں کو مارنا تو نہیں بنتا تھا. وہ بھی تو کسی کے بچے تھے، کسی کے بیٹے تھے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں، ایجوکیٹڈ لڑکا لڑکی ادھر پاکستان کی خاطر. اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ رول آف لا اور اپنے لیڈر کی رہائی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی پرتشدد جماعتیں جو ملک میں ہیں. عمران خان اگر چاہتے کہ یہ سنگجانی رک جائیں تو بیرسٹر گوہر کو وہ کلپ ایک 40 سیکنڈ کا ریکارڈ کروا کے دے سکتے تھے. 40 سیکنڈز اس میں تو ایڈیٹنگ ہونی نہیں تھی، کیونکہ خان صاحب نے جو کنسرن گور صاحب نے جو بریفنگ دی ہے پولیٹیکل کمیٹی کو، اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جب وہ گئے ہیں خان صاحب کے جو کمرہ ہے، جو ان کا جو جگہ ہے جدھر وہ ہوتے ہیں، وہاں جو موبائل تھا وہ حکومتی اس کا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے موبائل سے کیجئے، کیونکہ ان کو حکومت پر ٹرسٹ نہیں ہے. ظاہر نہیں ہونا چاہیے. تو جب گور صاحب اپنا کوئی لائیں تو پھر شاید دیر ہو گئی تھی، جو بھی تھا انہوں نے کہا پھر اگلے دن کریں گے. تو میرے خیال میں اس میں صبح جب میسج کنوے ہوا ہے گور صاحب کو کہ آپ سنگجانی رک سکتے ہیں، وہ صبح کا جو ہے وہ لیٹ ہو گیا. اور اگلے دن پھر پولیٹیکل کمیٹی کو جب بتایا گیا تو وہ اس وقت پھر وہ انٹر اسلام آباد میں ہو چکے تھے. پی ڈی ایم 1 کے ساتھ بھی آپ کے مذاکرات ہوئے تھے اور خواجہ سعد رفیق اور آپ سارے لوگ مل کے کوئی پریس ٹاک کرنے والے تھے، اور طے یہ ہوا تھا کہ جو ایکس چیف جسٹس تھے ان کے جاتے ہی، قاضی صاحب کے آتے ہی 10 دن کے اندر اندر الیکشن کروا لیں. اور اس پہ خان صاحب نے یکدم بیک آف وہاں سے کر گئے اور وہ سارے مذاکرات کی شطرنج بساط انہوں نے 25 مئی کا کہہ رہے ہیں. ہاں جی. تو وہ بھی تو طے ہوا تھا بہت کچھ. اس میں کیا ایسا ہوا تھا؟ میں تھا خان صاحب کے ساتھ، تو اس میں تو میں جوائن کیا تھا اٹک سے، اپنے ہمارے جو مردان کے قافلے ان کے ساتھ میں آیا تھا اٹک سے. پھر آگے میں ان کے ساتھ ہی تھا کنٹینر پہ. زیادہ وقت میرا کنٹینر کے اوپر گزرا اس میں. مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات اس میں کس لیول پہ تھے، لیکن جب خان صاحب نے کال آف کیا، وی ور ہیئر سنٹورس کے سامنے، آپ بھی شاید کور کر رہے ہوں گے اس وقت جب خان صاحب نے کال آف کیا. تو میرے خیال میں اس اسپیچ میں بھی خان نے بات کی، اور بعد میں بھی انہوں نے، خان صاحب نے اس کا ذکر متعدد بار کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ان کے کارکن ہیں اور جو عوام ہیں ان کا ڈائریکٹ تصادم ہو جائے رینجرز سے یا حکومتی اس سے. تو انہوں نے پھر سنٹورس پہ اس کو کال آف کر دیا تھا. تو خان صاحب کبھی بھی تصادم کے حق میں نہیں ہوتے، کبھی بھی تصادم نہیں چاہتے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے خود
بنی گالا ایک میٹنگ میں یہ بات ہمیں کی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ تحریک جب تک پرامن رہتی ہے تحریک رہتی ہے، وہ تحریک جو پرتشدد ہو جائے وہ تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں. تو خان صاحب کا تو بہت ایمفسس اس چیز پہ ہے کہ ہم پرامن رہیں، اور اسی لیے ہمارا کارکن